الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: فإن يتوبوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں کوئی بھی انسان سوائے انبیاء کے خطاؤں، لغزشوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر شخص سے خطا ہوتی ہے اور ہر شخص گناہ کرتا ہے، اور پھر اس گناہ کے اوپر توبہ کر لینا، اس گناہ کے اوپر ندامت اختیار کرنا، یہ انسان کو اللہ کی نظر میں متقی بنا دیتا ہے، اللہ کی نظر میں مقرب بنا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل بنی آدم خطاؤن وخیر الحتائین التوابون، کہ سارے کے سارے بنی آدم وہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور ان گناہ گاروں میں سب سے بہتر گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں توبہ کرنے والوں کو اور پاک اور صاف رہنے والے بندوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔
اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ کوئی 80 سے زیادہ مقامات ہیں، اور اس میں جو سب سے آخری مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور یہ آخری مقام جس میں یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو توبہ کرنے کا کہا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بندے کی توبہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ 80 سے زیادہ مقامات میں ایمان والے، ایمان کی صفت سے متصف لوگوں کو پکار رہے ہیں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ان میں جو سب سے آخری مقام ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو کہ اللہ کے سامنے پکی توبہ کر لو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری اس توبہ کو قبول کر کے تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں اور لغزشوں کو مٹا دیں، اور پھر اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جس کی نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور اپنے نبی کو رسوا نہیں کریں گے۔ دنیا کی رسوائی چند ہزار لوگوں کے سامنے ہو سکتی ہے، چند لاکھ لوگوں کے سامنے ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کی رسوائی ایسی رسوائی ہے کہ جس میں ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام لوگ موجود ہوں گے، تمام انبیاء موجود ہوں گے، مبلغین، مفکرین موجود ہوں گے، اور وہاں نیکوکار اور بد موجود ہوں گے۔ ان سب کے سامنے اگر کسی کو رسوا کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل رسوائی تو یہ ہے کہ وہاں اس کی رسوائی دیکھنے والے سارے ہوں گے، اور اس کے پاس اس رسوائی کو مٹانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کریں گے، گناہ بھی معاف کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوقات موجود ہوں گی، اللہ اس دن کسی کو رسوا نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمائے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ ایمان کا نور ان کے آگے اور پیچھے چل رہا ہوگا، اس نور کی روشنی میں یہ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے، یعنی جنت کی طرف، اور یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہماری مغفرت کر دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا بندہ، اس کو دنیا میں جو انعام ملتا ہے، فرمائے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے قوم، اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کے سامنے ندامت کی توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے نتیجے میں وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا پے در پے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کو، طاقت کو مزید بڑھائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ،
اللہ کے سامنے مجرم بن کر کے نہ لوٹنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ انسان توبہ کر لے تو یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ پھر جائیں اللہ کی نافرمانی کے اوپر ڈٹ جائیں تو فرمائے يُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دردناک عذاب سے تکلیف پہنچائے گا، دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے زمین میں نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ان کا دوست ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ تمہاری اس توبہ کو قبول کر کے ہو سکتا ہے تمہیں فلاح اور کامیابی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے پکی توبہ کر لو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ کہا، اور ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے میری نافرمانی کر کر کے اپنی نفسوں کے اوپر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اتنا غفار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ہر نام کا معنی ہے، جیسے الرحمن ہے، الرحیم ہے، الکریم ہے، الغنی ہے، التواب ہے، الرحیم ہے، العزیز ہے، القادر ہے، الخالق ہے، المالک ہے۔ یہ سارے نام اللہ کی ایک ایک صفت کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں۔ الخالق کے معنی وہی پیدا کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم کا معنی رحم اور رحمت اسی کی صفت ہے، کوئی اور رحم اور رحمت نہیں کر سکتا۔ انہی ناموں میں ایک اللہ کا نام ہے التواب، کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں توبہ کرنے والے بندے کو بشارت سنائی اور اس کی مثال دی کہ توبہ کرنے والے بندے سے اللہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی آدمی سفر کے لیے نکلے، اس کا سفر بھی طویل ہو اور سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لے، اپنی سواری لے لے، اس سواری کے اوپر اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھے اور چلتے چلتے کسی بیابان میں چلا جائے، تھکاوٹ سے اپنی سواری سے اترے اور لیٹ جائے، اور یوں ہی اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس نے اپنی سواری جہاں باندھی تھی وہ سواری اس کے زاد و راہ کے ساتھ غائب ہو چکی ہے، وہ اس کو ڈھونڈتا رہے، صحرا میں پھرتا رہے، کہیں اس کا نام و نشان نہ ملے، یہاں تک کہ تھک ہار کر کے اس کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگے اور آ کر کے اپنی اسی جگہ کے اوپر لیٹ جائے اور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہو کہ پھر اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جو اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، جس کو نظر آ رہا تھا کہ اب میرے بچنے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، اب میری موت یقینی ہے، اب جب یہ دوبارہ اس نا امیدی سے نکل کر کے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کو اپنی سواری اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے وقت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ توبہ کرنا یہ انبیاء کا وظیفہ ہے، توبہ کرنا یہ صلحاء کا وظیفہ ہے، توبہ کرنا یہ مومنین کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں توبہ نہیں کرتا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مومنو، اے ایمان والو، ہر دن میں کئی ہزار مرتبہ توبہ کیا کرو،
اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. 100 مرتبہ اپنے رب سے اپنے گناہوں پہ، گناہ تو نہیں تھے لیکن اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہو کر کے میں اس کے اوپر 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار پائے گا، توبہ پائے گا. استغفار کا مطلب توبہ ہی کہ جو آدمی ایک مرتبہ کہتے استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو یہ اس کی توبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جس کی نامہ اعمال کے اندر قیامت میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا، سب سے زیادہ ندامت اور توبہ ہوگی، یہ شخص خوش قسمت ہوگا، اس کے لیے خوشخبری ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، کتابوں میں توبہ کرنے والوں کے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس کا نام کفل ہے. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی، موج مستی میں تھا، ساری زندگی شباب اور کباب کے نشے میں گزر گئی. اور جب اس کی توبہ کا وقت آیا تو عجیب معاملہ ہوا. اس کی ایک چچا زاد بہن تھی جو فقر و فاقے سے مجبور ہو کر کے اس کے در پہ گئی اور اس سے قرض چاہا کہ بھائی تم بڑے مالدار ہو، مجھے اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، مجھے اس کے لیے کچھ قرض چاہیے، مجھے قرض دے دو. تو اس نے کہا میں تمہیں قرض تو دے دوں گا لیکن میں تم سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس کے لیے ایگری ہو، اس کے لیے میرے ساتھ اتفاق کرتی ہو تو میرا در کھلا ہے، جتنا قرض تم چاہو لے جاؤ. تو جس وقت اس نے اس کو یہ پیشکش کی تو وہ نیک اور صالحہ خاتون تھی، وہ واپس گئی اور اس نے اس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. لیکن گھر جا کر کے اپنے بچوں کی بھوک دیکھی تو برداشت نہیں ہوئی، پھر آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری خواہشات کو پورا کرنا چاہتی ہوں، تم مجھے قرض دے دو. اور جس وقت یہ قرض دینے کے لیے آماد ہو گیا، اس نے اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا. اب جب وہ اس کے قریب آیا تو اس عورت کے اوپر کپ کپی تاری تھی، جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو اس نے اس کو کہا تم رو کیوں رہی ہو، میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی تو نہیں کی. وہ کہنے لگی کہ تم نے زبردستی نہیں کی، میں بھی اس کے اوپر آمادہ ہوں، یہ بات میں بھی جانتی ہوں، لیکن میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، مجھے ڈر لگ رہا ہے. آج میں فقر و فاقے کی وجہ سے شکست کھا کر کے تمہارے سامنے تمہیں اپنے جسم کے اوپر قدرت دے رہی ہوں، میں اللہ کے سامنے جا کر کے اس کا کیا جواب دوں گی، کیا حساب دوں گی. یہ سن کر کے اس نے کہا تمہیں تو ایک دفعہ نافرمانی کرنے کا موقع ملا ہے، میری تو ساری زندگی کے سارے ایام، میری دن اور صبح شام اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے. تمہیں اگر اپنی ایک نافرمانی کے بارے میں اتنی ندامت ہے تو پھر میں اپنی ساری زندگی کا کیا حساب دوں گا. وہ اس کو چھوڑا اور جا کر کے توبہ کر لی. اور جب آپ جس وقت کفل رات کو اپنے گھر میں لیٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو لے لیا اور موت کا وقت آ گیا اور اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا ان اللہ غفر علی کفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے اس ولی کا جنازہ پڑھو. لوگ حیران تھے کہ جس نے ساری زندگی شباب اور کباب کی مستیوں میں گزاری ہو، کوئی رات، کوئی دن، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی اس نے نہ کی ہو، اور آج اس نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بنی اسرائیل کا نوجوان تھا، لیکن ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک نوجوان حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں ایک نوجوان ہے جس کو وراثت میں ڈھیر ساری دولت مل گئی، بڑا مال و دولت اس کے ہاتھ میں آ گیا.
اور جس وقت انسان کے پاس دین نہ ہو اور صرف دولت ہو تو پھر اس کو کہیں نہ کہیں بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس دولت سے اس نے خوب عیاشیاں کی، نشے میں لگا رہا، اللہ کی کوئی نافرمانی جو ہو سکتی تھی اس نے نہیں چھوڑی۔ ماں اس کی بڑی نیک اور صالحہ تھی، جب بھی نافرمانیاں کر کے ماں رات کو لوٹتا تو ماں اس کو پھر بٹھاتی، سمجھاتی، بیٹے آج توبہ کر لے، موت کے وقت کا پتہ نہیں، اس نافرمانی کی حالت میں اللہ کے سامنے اگر چلا گیا تو کیا جواب دے گا۔ وہ پھر ماں کو تسلیاں دیتا، ماں ابھی بڑا وقت ہے، توبہ کر لوں گا۔ یوں کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ جس بیماری نے اس کو موت کے دہانے کے اوپر پہنچا دیا۔ اب جب موت کی کشمکش اور زندگی کو سامنے دیکھتا اور موت کو سامنے دیکھتا تو پھر اس کو ماں کی وہ نصیحتیں یاد آ جاتی، اور ماں اس کو اس زمانے میں کہا کرتی تھی کہ بیٹے چل تجھے میں تیری توبہ کروا دیتی ہوں۔ میرے پڑوس میں، میرے محلے میں حسن بصری جیسا اللہ کا ولی رہتا ہے، اس کے ہاتھ پہ جا کر کے تیری توبہ کروا دیتی ہوں۔ یہ اس بات کو مانا نہیں کرتا تھا۔ اب جب جسم کمزور ہو گیا، چل نہیں سکتا ہے اور اپنے بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، بے بسی کا عالم ہے، موت اس کو سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس وقت اپنی ماں سے کہتا ہے ماں اب تو میں چلنے کے قابل نہیں رہا، جاؤ اگر حسن بصری میری بات، میری التجا، میری درخواست کو قبول کر لیں تو ان کو میرے دروازے تک پہنچا دو، میں ان کے ہاتھ کے اوپر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا، مجھے تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر کے اس سے معافی مانگنی بھی نہیں آتی، اس لیے تم حسن بصری کو جا کر کے لے آؤ۔ ماں جاتی ہے، حسن بصری کی دربار میں خدمت پیش کرتی ہے کہ یہ وہی میرا بیٹا ہے جس کے بارے میں آپ سے دعا کی التجا کیا کرتی تھی، آج وہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن بصری اپنے طلباء کو درس پڑھا رہے تھے، ان کی تعلیم کے اندر مشغول تھے۔ حضرت حسن بصری نے معذرت کر لی کہ اس وقت تو میں مشغول ہوں، میں نہیں آ سکتا، مجھے فرصت ملی تو میں آ جاؤں گا۔ وہ ماں کپ کپاتی جسم کے ساتھ لرزہ بدنداں اپنے بیٹے کا پاس پہنچتی ہے اور اس کو جا کر کے کہتی ہے بیٹے تو کتنا بڑا بدبخت ہے کہ حسن بصری جیسا مشفق اور شفیق انسان بھی تیرے پاس حاضر ہونے کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ یہ سن کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ نوجوان اپنی ماں کو کہتا ہے اچھا ماں اگر وہ نہیں آ رہے تو میں اپنی التجائیں اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب میری موت ہو جائے، جب میرے جسم سے میری روح نکل جائے اور میرا یہ لاشا تیرے سامنے پڑا ہو تو یہ جو تمہارے سر کا جو دوپٹہ ہے اسی کو اتار کر کے میرے گلے کا پھندا بنا کر کے میرے لاشے کو اس شہر کی گلیوں کے اندر گھسیٹنا، تاکہ میری گناہوں کی نحوست اس میری موت کے بعد اس گھسیٹنے کی وجہ سے، میرے اس جسم کو رودنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی نحوست ختم ہو جائے اور میرے اس عبرتناک انجام سے اللہ کے وہ نافرمان بندے جو میری طرح اپنی زندگی کو شباب اور کباب کی مستیوں میں گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس سے سبق حاصل کر کے وہ بھی توبہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے اللہ میری اس توبہ کی وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے جو موت کے بعد میرے ساتھ سلوک ہوگا اس وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور دوسری وصیت اس نے کی کہ میری ماں میری دوسری وصیت تجھے یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، میں جانتا ہوں میری ساری زندگی، میری جوانی، میرا ادیڑ پن اللہ کی نافرمانیوں میں گزرا ہے، ہو سکتا ہے میری قبر میں مجھے عذاب دیا جائے، کسی مسلمان پڑوسی کی قبر پہ اس کا اثر نہ ہو، اس لیے میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا، مجھے کسی بیابانے میں دفن کر دینا، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا۔ ماں تھی کہ روئی جا رہی تھی، بیٹا تھا کہ اپنے رب کے سامنے التجائیں پیش کرتا جا رہا تھا، اور اسی طرح جب اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اس کے جسم سے روح نکل گئی، اور جب روح نکلی تو ماں جا کر کے پھر حضرت بصری کے دربار میں حاضر ہوئی اور جا کر کے کہنے لگی کہ وہ بیٹا جس کی توبہ کے لیے
میں آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی، جو آپ سے التجا کرنا چاہ رہا تھا، جو آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، اب اس کی روح نکل چکی ہے، اب اس کا لاشا میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، اگر آپ آ جائیں اور آ کر کے اس کی کفن دفن کا انتظام کر لیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دے دیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن دے دیں اور خود اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ شاید میرا رب میرے بیٹے کی مغفرت کر دے گا۔ حضرت حسن بصری اس وقت کسی کیفیت میں مبتلا تھے اور اس وقت انہوں نے اس بڑھیا کی بات ہی نہیں سنی۔ اب جب بات نہیں سنی تو وہ بڑھیا مزید پریشان، مزید روتی ہوئی اپنے گھر آئی، دروازہ بند کر کے بیٹے کے لاشے کو دیکھ کر کے رو رہی ہے اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے سوچ رہی ہے کہ ادھر حسن بصری رحم اللہ نے آ کر کے دروازے کے اوپر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو اس حسن بصری نے کہا کہ جس وقت تم میرے دربار میں آئی، جس وقت تم نے آ کر کے اس التجا کو پیش کیا، اسی اثناء میں میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سویا تو میری آنکھ میں نے دیکھا کہ خواب میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے کہتا ہے کہ حسن تم میرے کیسے دوست ہو کہ آج میرے ایک دوست کی روح نکل چکی ہے، آج میرے ایک دوست نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تمہارے جنازے کے لیے اس کی ماں انتظار کر رہی ہے، تم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں یہ سن کر کے میری آنکھ کھلی اور میں نے جوتے پہن کر کے تمہارے در پہ حاضر ہو چکا ہوں۔ کہاں ہے وہ نوجوان جس نے ایسی توبہ کی ہے کہ آج حسن بصری کو اس کا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ صرف جا کر کے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھانا بلکہ اس کے کفن دفن کا بھی انتظام کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل بھی دینا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن بھی دینا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ کے ہاں ایسے قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو، بنی آدم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے بنی آدم اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اس زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، تیرے گناہوں کی جگہ نہ بچے، فاستغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میرے سامنے توبہ کرے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے تو تیرے اتنے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس طرح کی توبہ کے بے شمار واقعات ہیں، اگر بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب توبہ طائب ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہمیں موت کا غسل دیا جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں کفن دیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس زندگی کے اندر ہی ہم توبہ کا غسل کر لیں، ہم توبہ کا کفن اختیار کر لیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ اور اگر توبہ کیے بغیر زندگی ختم ہو گئی، اس زندگی کا چراغ بجھ گیا تو سوائے ندامتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ندامتوں کے، حسرتوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر صرف آرزویں ہمارے پاس ہوں گی اور آرزوؤں کے بغیر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس نے کہا کہ توبہ تو اصل میں جوانی کی توبہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی جا کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں سے اس گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے اندر بسے ہوئے گناہوں کو نکال دو۔ آج اس مسجد سے اٹھتے ہوئے اس بات کا عزم کر لو کہ اللہ آج تک جتنی نافرمانی ہو چکی، اب اس کے اوپر بس کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیں، ہم آپ کے سامنے آہوزاری کر کے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اختیار کرتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی کے اندر تیری نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آج ہم نے توبہ کر لی اور پکی سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول کر لیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو توبہ کرتے ہیں نا کہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ایک دفعہ سب مل کر کے کہہ دیں توبہ کی نیت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میری توبہ،
میری صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ، میں اپنی زندگی کے اندر تیری اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، تیرے رسول کے مطابق، تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی توبہ کو قبول فرما دیں اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔